پیغمبر کی ذات کے بارے میں ذرا عقیدہ ذہن میں رکھنا، ہم کیا نبی کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں؟ اس پر باتیں تو بہت ساری کرنے والی ہیں، میں ایک بات پیش کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک بنا جس میں آپ رہتے تھے، حضرت مولانا ادریس کاندروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سیرت المصطفیٰ پہ لکھا ہے، جہاں حضور کے حجروں کی تعمیرات کا ذکر ہے وہاں پڑھیں۔ لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کو ایک نبی کے عاشق نے دیکھا اور حجرہ مبارک کو دیکھ کر شعر پڑھا۔ اس نے کہا یا بدی ادل والغنجی لک سلطان علی المہجی ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج الی السروجی وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحججی۔ ہم عربی نہیں سمجھتے ورنہ مزہ آتا شعر کا۔ عاشق پیغمبر نے نبی کا حجرہ دیکھا تو کیا کلام کیا؟ یا بدی ادل والغنجی، اے حسن و جمال کے مالک نبی، لک سلطان علی المہجی، لوگ حکومت بدن پہ کرتے ہیں، آپ کی حکومت دلوں پہ ہے۔ ان بیتن انت ساکنہ، جس گھر میں آپ تشریف فرما ہیں، غیر محتاج الی السروجی، یہ گھر چراغ کا محتاج نہیں ہے، یا یہ گھر چراغ کا محتاج نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گے تم کیا لائے؟ کوئی نماز پیش کرے گا، کوئی روزہ پیش کرے گا، کوئی حج پیش کرے گا۔ اللہ مجھ سے پوچھیں گے تم کیا لائے ہو؟ وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحججی، لوگ اعمال پیش کریں گے، میں آپ کا مبارک چہرہ پیش کروں گا۔ میں کہوں گا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، بس حضور کا چہرہ ہے، بس ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ اور واقعتاً حضور کے علاوہ ہمارا سہارا کون سا ہے؟ بتاؤ، کوئی ہے سہارا؟ آپ کا ہو تو ہو، مجھے نہیں پتا، مجھے اپنا پتا ہے کہ ہمارے اعمال اتنے گندے ہیں کہ شاید پیغمبر کی ذات کے علاوہ کوئی سہارا نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ خادم، ایک دو دن کی خدمت نہیں، 10 سالہ خادم انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ اچھا، یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ جب آئے آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ ہر صحابی کی خواہش تھی اللہ کے نبی مہمان میرے بنے، حضور میرے گھر ٹھہریں، میزبان میں بنوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوہا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، فإنہا مامورۃ، یہ اللہ کے حکم سے چلی ہے، اللہ کے حکم سے بیٹھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کے والد عبد المطلب کی طرف سے، دادا کی طرف سے جو ننیال تھے وہ مدینہ منورہ کے تھے، تو حضور کی خواہش تو یہ تھی کہ میری رہائش ہمارے اس ننیالی خاندان کے اندر ہو، لیکن اگر خود اس پہ عمل کرتے تو بعض صحابہ کے شاید دل ٹوٹتا۔ مکہ ہم گئے تھے، دعوت ہم نے دی، عقبہ پہ بیعت ہم نے کی، اور جب مدینہ آئے تو رشتہ داروں کیا چلے گئے۔ حضور کی خواہش بھی تھی لیکن خود عمل نہیں فرما رہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضور کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی، ابو ایوب انصاری کے گھر چلے گئے۔ جب ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے، مدینہ کے مکانات ایک منزلہ تھے، ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا۔ اللہ کے نبی کو مکان بھی دیا اور آپ کی خدمت میں ایک لفافہ، ایک خط پیش کیا کہ حضور یہ خط ہے۔ وہ خط کیا تھا کہ ایک مرتبہ کئی سو سال پہلے یمن کا بادشاہ جس کا نام تھا طبہ، وہ مدینہ سے گزرا، اس کے ساتھ تورات کے 400 علماء تھے۔ انہوں نے طبہ بادشاہ سے کہا اس شہر کے کنکر، اس شہر کی کھجوریں، اس شہر کے پہاڑ، اس شہر کا ماحول ہماری تورات کے مطابق یہ بتا رہا ہے،
یہاں پر آئیں گے تم ہمیں اجازت دے دو ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ اور بادشاہ علم دوست تھا، 400 علماء کے لیے مکانات بنوائے، ان 400 کے نکاح کروائے اور ان کو خراجات دیے۔ جب جانے لگا اس نے کہا یہ مکان تمہارے ہیں، یہ 2 منزلہ مکان اس آخری نبی کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، اگر وہ یہاں پر آئیں یہ مکان ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ تو جو مکان طبہ نے حضور کے لیے بنایا تھا، حضور کی اونٹنی وہی رکی، آپ کی اونٹنی وہی رکی۔ ابو ایوب انصاری کا حضور پر احسان نہیں ہے کہ مکان دیا ہے، حضور کا احسان تھا کہ جو ان کا مکان تھا ان میں ابو ایوب نے کچھ عرصہ وقت گزارا ہے۔ بعد میں حضور نے یہ بھی چھوڑ دیا تھا، اپنا الگ بنایا۔ یہ مکان ابو ایوب انصاری والا یہ طبہ بادشاہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ حضور کی خدمت میں خط پیش کیا، طبہ بادشاہ نے کہا یہ مکان بھی آخری نبی کے لیے ہے اور یہ میرا پیغام ان کی خدمت میں پیش کرنا۔ یہ پیغام طبہ بادشاہ کا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری جس خاندان سے تھے اس خاندان کے آدمی کو خط دیا، وہ خط نسل در نسل ان کے ہاں منتقل ہوتا رہا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے پیش کیا، اس میں طبہ بادشاہ نے لکھا تھا شہدت علی احمد انہ رسول من بارئ النسمی۔ یہ اس نے 3 شعر لکھے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر لہ وابن عمی وجاہدت بسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ میں گواہی دیتا ہوں وہ آخری حضرت محمد اللہ کے نبی ہیں، اگر میری عمر نے ساتھ دیا اور میں زندہ رہا میں ان کا سپاہی بن کے جیوں گا، تلوار لے کے ان کے دشمن کے خلاف جہاد کروں گا اور حضرت محمد کے دل کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ یہ اللہ کے نبی کے لیے پیغام چھوڑ کے وہ گیا تھا۔